شفقت صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب بڑھتی ہوں. حکومت نے تو اب، بلکہ شہباز شریف صاحب نے تو اب دوبارہ آپ کو مذاکرات کی پیشکش کر دی. انہوں نے کہا ہے کہ جائز مطالبات پہ بات چیت ہو سکتی ہے، بلیک میلنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کا جو قومی کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے وہ بھی یہی بات کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے مذاکرات کرنے ہیں. یہ بات کی گئی ہے، بیرسٹر گور نے بھی یہی کہا ہے. مگر کل ہی علیمہ خان نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو مذاکرات کرے گا وہ خان کے ساتھ نہیں ہے، وہ ہماری پارٹی کا حصہ نہیں ہے. تو آپ لوگوں کا آفیشیل موقف ہے کیا؟ آپ مذاکرات چاہتے ہیں یا نہیں؟ مفاہمت چاہتے ہیں، مزاحمت چاہتے ہیں؟ تھوڑی کلیئرٹی کر دیں. دیکھیں، ہم مذاکرات چاہتے ہیں برابری کی سطح پر. ہم کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلا رہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. ہم پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں. ہم پچھلے 3 سال سے انتہا درجے کی فسطائیت، جبر اور ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سٹینڈ کر رہے ہیں اور ہم کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلا رہے. ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، لیکن ہم بالکل آئینی اور جمہوری رویوں کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی یہ نہ بتائے کہ خدا نخواستہ ہم کسی کے آگے جھک گئے ہیں یا ہم کسی کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں مذاکرات کی. ایسی بات بالکل ہرگز نہیں ہے. مذاکرات کریں. ہم نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے 2 روزہ کانفرنس کے بعد. اس میں بہت سارے رہنما اور مختلف مکتبہ فکر کے لوگ اس میں شامل تھے، اور اس میں جو چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں وہ ہم نے سامنے رکھ دی ہیں اور مذاکرات کی دعوت بھی دے دی ہے. اور قطعاً ایسی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب مذاکرات نہیں چاہتے، لیکن مذاکرات ہم ڈگنیٹی کے ساتھ کریں گے. اور اگر کوئی مذاکرات ہمارے ساتھ کرنا چاہے تو گڈ، نہیں تو مزاحمت اور مزاحمت وہ نہیں. راستہ لیکن ہمارے پاس ہے، اس کے شفقت لیے ہم صاحب، ابھی تیار تو ہیں اور آپ لوگوں کی عمران خان صاحب کا جو ریسنٹ آیا ہے بیان آیا ہے کہ انہوں نے حکم دے دیا اب کہ سی ایم کے پی کو وہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں. تو وہ تو مذاکرات کی اب بات نہیں کر رہے، وہ تو اب یہی کہہ رہے ہیں کہ مزاحمت ہونی چاہیے، سڑکوں پہ نکلنا چاہیے. علیمہ خان صاحبہ نے بڑا کیٹیگوریکلی کل اس سب کو، جو آپ کی دو دن کی جو قومی کانفرنس ہوئی ہے، وہی تو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ بڑا کلیئرلی انہوں نے نگیٹ کر دیا ان ساری چیزوں کو کہ جی جو مذاکرات کی بات کرے گا بلکہ وہ ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں. بالکل ایسی بات نہیں ہے، کسی نے نگیٹ نہیں کیا. جو بھی اچکزئی صاحب بات کریں گے، پوری پارٹی اس کے پیچھے کھڑی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے حکم دیا ہے. اور مذاکرات کے بعد اگلا راستہ بھی تو ہے نا، کہ اگر مذاکرات یہ اسی طرح، میں نے پھر پہلے 2-3 پروگرام میں یہ بات کر چکا ہوں کہ ہمیں کہا گیا سینٹ میں کہ آئیں جی آپ بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کو سہولیات نہیں ہیں، ان پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے اندر، تو کمیٹی بناتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب اس کو ایڈ کریں گے اور آپ لوگ اس کمیٹی میں بیٹھیں اور جا کے گیل کا معائنہ کریں. ہم پارلیمانی پارٹی میں اس میں ڈسکشن ہوئی اور ہم نے کہا جی نہیں، ہمیں اسٹیپ فارورڈ جانا چاہیے اور ہمیں اس کمیٹی کا ایسا بننا چاہیے. ہم نے جب ان کو اوکے کر دیا تو وہ اس سے مکر گئے. لیکن ایسے مذاکرات ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ 2 دن ہمارے ساتھ بات کریں، ایک چال چلیں اور ہمیں ڈی ٹریک کر دیں. کوئی ٹھوس بنیادوں پہ اگر کسی نے بات کرنی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسے ہی ہمیں ہمارے ساتھ مذاکرات کرتے کرتے ہمارے ساتھ مذاکیات نہ کریں. یہ تو مذاکیات ہے، مذاکرات نہیں ہے یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں، جس طرح کا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. یہ ان کی پالیسی ایسی ہے. آپ ایک تو ابھی رانا صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو آج بھی آفر کی ہے، آپ آئیں ہمارے ساتھ بات کریں. ایک طرف آپ لوگ 8 فروری کا پہیہ جام ہڑتال کی بات کرتے ہیں، سہیل آفریدی کو مزاحمت کے لیے اسٹریٹ موومنٹ کا کہہ رہے ہیں، وہیں تحریک انصاف یا تحریک تحفظ آئین نے مذاکرات کی بات کی ہے. تو اگر سپوز اچکزئی صاحب کی قیادت میں حکومت سے کوئی مذاکرات ہوں تو کیا پی ٹی آئی اس کو تسلیم کرے گی یا پھر علیمہ خان والا موقف ہی پارٹی کا موقف ہے؟ کیونکہ اصل مسئلہ تو مس ٹرسٹ کا ہے. حکومت کہتی ہے کہ جس سے بات کرو اس پر عمران خان یا جماعت اعتماد نہیں کرتی اور وہ بیک آف کر جاتا ہے. دیکھیں، پہلی بات کا جواب، دوسری بات کا جواب تو یہ ہے کہ اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو عمران خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے. وہ جو بھی بات کریں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو اور سارے لوگوں کو قابل قبول ہوگی. دوسری بات آپ کر رہی ہیں کہ جی ایک طرف آپ احتجاج کی بات کرتے ہیں اور ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ حکومت ایک طرف ہم سے مذاکرات کی بات کرتی ہے اور ایک طرف صرف ہمارے نہیں، دنیا کے سب سے بڑے لیڈر کو انہوں نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، جو کہ نہ تو نیشنل لاز اور نہ انٹرنیشنل لاز جس کی اجازت دیتے ہیں. اور کبھی ایسا ہسٹری میں نہیں ہوا کہ ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے. اور ایک صوبے کا سی ایم 10 چکر پنجاب میں لگا چکا ہے اور یہ اس کو ملاقات نہیں کرنے دیتے.
اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں لیکن ان کا دل اتنا کھلا ہے کہ یہ ان کا رویہ تو دیکھیں. چلیں جی, عدالتوں کا ایک سیپریٹ کام ہے. پاکستان میں عدالتیں تو ہیں ہی نہیں, ایک لکھے لکھائے فیصلے آتے ہیں, عدالتیں بیچاری ایک کلرک کا کام کر رہی ہیں, وہ سنا دیتی ہیں, لیکن اس کو بھی ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. کیا یہ تو گورنمنٹ اگر کوئی کہیں ایگزسٹ کرتی ہے گورنمنٹ, تو اس کے بس میں ہے نا کہ آپ ملاقاتیں ریگولر کروائیں؟ کیا اس کے بس میں ہے نا کہ ایک سی ایم آئے دوسرے صوبے سے اور وہ اپنے لیڈر سے ملاقات کرے؟ کہ کیا یہ بھی ان کے بس میں نہیں ہے؟ یہ اتنے ہی لاچار ہیں, اور اگر یہ اتنے ہی لاچار ہیں تو پھر ہم ان سے مذاکرات کیسے کریں؟ رانا یہ ان دو صاحب، باتوں کا جواب یہ دے تو دیں ایک ویلڈ کہ یا پوائنٹ ہے کہ مطلب ان کا یہ قانونی حق بھی ہے کہ ملاقاتیں کروائی جائیں. دوسرا یہ اور کہ اگر یہ کہتے ہیں, نہیں ایک منٹ مجھے دیں, جی اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ملاقاتیں ان کے بس میں نہیں ہیں, تو پھر یہ مذاکرات کرنے ان کے بس میں ہے, کوئی بات کرنی پھر ان کے بس میں ہے, اگر ایک ملاقات ان کے بس میں نہیں ہے. یہ ایک بات ہمیں سمجھا دیں. ایک ملاقات تو آپ کرا نہیں سکتے, تو پھر یہ مذاکرات کس طرح آپ کے بس کی بات ہے؟ اوبویسلی وزیر اعظم صاحب بھی سیاسی ہمانگی کی بات کرتے ہیں, مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عملی طور پر جو اپوزیشن رہنماؤں کی گرفتاریوں اور مقدمات کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. توشہ خانہ میں مزید 17 سال کی سزا سنا دی گئی. ماحول سازگار بنانے کے حوالے سے تو فواد چودھری صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ کوٹ لکھپت والوں کو رہا کریں. یعنی آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کے کیسز بھی ابھی تک نہیں لگ رہے, تو وہ حق بن جانے ہوئے اس طرف سے بھی کہ ہمیں جو ہمارے قانونی رائٹس ہیں وہ بھی نہیں دیے جا رہے. تو یہ کیسے مطلب حکومت مذاکرات کر سکتی ہے یا اس کے پاس مینڈیٹ ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہم نے تو مذاکرات کی آفر کی ہے نا. اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے یہ مسائل ہیں, ہم مذاکرات کیوں کریں, ہمیں یہ ہو رہا ہے ہم مذاکرات کیوں کریں, یہ نہیں کر سکتے, یہ وہ نہیں کر سکتے, ہم مذاکرات کیوں کریں. اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں ہو رہا. تو بھائی جب آپ مذاکرات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مذاکرات کے اندر ڈسکس کی جاتی ہے نا. اور اگر ہم کچھ نہ کر سکے تو آپ ہمیں ایکسپوز کر دیجیے گا کہ یہ کچھ نہیں کر پا رہے. لیکن مذاکرات کے اوپر آپ جو ہے وہ, یا آپ یہ تو نہیں کہتے نا جی ہم یہ مسائل ہیں وہ مسائل ہیں, ہمارے 2500 مسائل ہیں, ہم نے نہیں بیٹھنا. بھائی آپ بیٹھیں گے تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو جائیں گی. اب یا پہلے انڈا آیا تھا یا مرغی آئی تھی, اگر اسی کی بحث میں لگے رہنا ہے تو وہ تو پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے کہ ہر چیز کا انہوں نے جو ہے وہ ڈرامہ کرنا ہے, ہر چیز کا پروپیگنڈا کرنا ہے, ہر چیز پہ جو ہے وہ ایک طوفان برپا کرنا ہے. بھائی ہم نے آفر کر دی ہے, اگر آپ کو لگتا ہے آپ نے نہیں کرنے مذاکرات تو یہ قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں, اور اس کے بہانے آپ ایک بنا لیں یا 200 بنا لیں. دوسرا رانا صاحب, پی ٹی آئی کا جو سب سے بڑا ایک مطالبہ ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ عمران خان سے ملاقات کرائی جائے پی ٹی آئی کے لوگوں کی. لیکن اگر آپ جیسے ان کی نہیں کرانا چاہتے تو ڈونٹ یو تھنک کہ کچھ سیاسی لوگوں کی جو سیاسی بصیرت رکھتے ہیں ان لوگوں کی ملاقات کرائی جائے تاکہ somehow چیزیں تھوڑی ملاقات کے بھی مذاکرات پہ یہ بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ شرائط رکھ لیں گے مذاکرات سے پہلے اور آپ کہیں گے ہم کر ہی کچھ نہیں سکتے, تو وہ تو آپ کی مرضی ہے نا. میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کی آفر ٹیبل پہ موجود ہے, اس کو لینا یا نہ لینا پی ٹی آئی کا جو ہے وہ ان کی مرضی ہے. اب وہ اس کے اوپر ایک بہانہ بنائیں یا 200 بہانے بنائیں, وہ ان کا کردار ہے. ہمارا کردار یہ تھا کہ ہم نے ان کو آفر کر دی ہے کہ آپ مذاکرات کریں. اب مذاکرات کے لیے ہم سیریس کب ہوں گے؟ جب ان کے مطالبات مان لیے جائیں گے تو پھر مذاکرات کس چیز پہ کرنے. بات یہ ہماری طرف سے بیٹھنے کی دعوت ہے, بیٹھیں اور اس کے اندر یہ سارے مدعے اٹھائے جا